منافع ہوا, یاد رکھیں منافع میں دینا ہے آپ نے. ایک دفعہ 5 کے شو میں اسی دے کہ آپ نے نہیں دیے تو آپ نے دے دیے. اب ہر وقت نہیں دینا, ہر سال, کیونکہ آپ دے چکے, وہ پاک ہو گیا, آپ کا تزکیہ ہو گیا نفس اور پیسے کا. اب جب دیں گے اگر وہ منافع ہوگا, جب وہ منافع ہوگا تو دیں گے. فار ایگزامپل ایک گھر ہے, گھر میں نے خریدا یا کسی نے آپ کو گھر دے دیا, وہ پروفٹ ہو گیا. اب آپ نے اسی وقت گھر کی قیمت معلوم کر لی کہ آج کے وقت اس کی فرض کی 100 روپے کا گھر ہے, یہ آج کے زمانے میں مجھے گھر مل گیا, لیکن 10 سال بعد وہ ہو گیا 1000 روپے کا. ایک بات ہے, تو آپ نے کیا کہ جس وقت آپ نے لیا تھا اس پہ تو آپ دے چکے تھے کیونکہ آپ کو نفع میں مل گیا تھا. اب 1000 روپے جب بیچا آپ نے, جب 1000 روپے آیا آپ کے پاس, تو 100 میں 900 پروفٹ ہوا آپ کو, تو 900 پہ 20 روپیز دیں گے آپ. ایک چیز اور مجھے پوچھنی ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں جو فطرہ دینے کا طریقہ کار ہے, یہ اس کی کیا ویلیو ہے ہمارے قرآن میں؟ جیسا کچھ حوالہ فطرہ دیتے ہیں, ہم لوگ بھی ابھی تک دیتے آئے ہیں, لیکن اب کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فطرہ دیتے ہیں نا, یہ تو سب, ہاں, نماز سے پہلے فطرہ دینے کا طریقہ ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ خیرات ہے, یہ خیرات ضروری ہے یہ نہیں, یہ تو ایسے جیسے بیٹرمنٹ کے لیے آپ کچھ دے رہے ہیں, لیکن جو صدقہ جو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو پوری 8 کیٹیگریز میں باقاعدہ, وہ تو یتیم ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں. یہ تو آپ نے ایسے ایک سلسلہ بن گیا ہوگا کسی طرح کلچرلی, لیکن جو قرآن نے جو بیان کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان سب لوگوں کو اندر آپ نے شیئر کرنا ہے یہ پیسہ جو بھی ہے اماؤنٹ. تھینک یو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 20% ہم نے زمرے میں دینا ہے, یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ ولی اللہ ہے, ولی رسول ہے, وہ ابن سبیل ہے؟ یہ ایک انڈیویجول آدمی کس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا, یا یہ کہ کسی ایک جگہ دے دے 20%؟ وہ ذرا اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں. اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ اب یا تو 20 روپیہ کس طرح وضع کرے گا, اس میں جو کیٹیگریز ہیں تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے اللہ کا جو ہے 8 کیٹیگریز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں زمرے میں. اللہ کو آئیڈینٹیفائی اور رسول کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کام جہاں پر اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے, یعنی مساجد ہیں جیسے, وہ صرف اور صرف کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ اللہ کا گھر کہتے ہیں. مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے, مساجد ہیں جو صرف اللہ کے اور اس کے رسول, یعنی اللہ اور رسول جو ہے وہ دونوں, جیسے اللہ اور اس کا رسول جنگ کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح اللہ اور اس کا رسول ساتھ ساتھ ہے. یعنی وہ پورشن جو خالصتاً اللہ کے لیے آپ دیں گے, یعنی مساجد میں دے دیں, قرآن پرنٹ کرا دیں آپ, ہے نا, وہ اللہ کا ہو گیا اور رسول کا ہو گیا. اور وہاں پر جیسے یہ جگہ ہے, یہاں پر آپ دیکھیے, یہاں پر ہم قرآن کے لیکچرز دیتے ہیں اور یہاں پر قرآنی آیات کا پرچار ہوتا ہے. جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں بھی آیتیں ہیں, تو وہ بھی قرآن اللہ کی آیتیں ہیں. تو جہاں پر بھی, یہاں پر یا وہاں کوئی اور ادارہ جہاں پر صرف اور صرف اللہ کی آیتوں کو پرچار کیا جا رہا ہے, کتاب کی شکل میں, DVD کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں, یہ تو وہ ذریعہ ہے. یا ہمارا انٹرنیٹ ٹی وی آج کل براڈ کاسٹ ہو رہا ہے پوری ورلڈ کے اندر. اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, اس وقت پوری ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں. کسی بھی دنیا کے انٹرنیٹ ٹی وی سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے مفت میں نہیں کر لیا, ہمارے اس کی درکار ہے بہت پیسے, لیکن ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ میسیج اللہ کا دور دور تک پہنچے. تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ڈی وی ڈی دے رہے ہیں اگر, تو ڈی وی ڈی سے کوئی مس یوز ہو رہا ہے. تو کوئی بھی کام جس میں اللہ اور اس کا رسول کا میسیج سامنے آ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب آیا تیسرا زمرہ ہے راستے کے بیٹے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں پڑھنا چاہتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ مذہبی علوم مدارس میں پڑھنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگ ان کو ایجوکیشن دلاتے ہیں, وہ راستے کے بیٹے کراتے ہیں. بٹ ناٹ ایک عام ایجوکیشن, وہ راستے کی ایجوکیشن, قرآن, اللہ تعالیٰ کے میسیج کی ایجوکیشن, وہ راستے کے بیٹے ہو گئے. پھر ہے للفقراء المہاجرین. یہ وہ فقیر مہاجر ہیں جو کہ اس دنیا میں, اللہ ایک اور ایک آیت میں کہتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے, وہ صرف اللہ اس کے رسول کے ہی پیغام کے لیے کام کر رہا ہوتے ہیں. وہ فقیر مجھ جیسا ایک آدمی, وہ فقیر ہے جو اللہ اور رسول کے کام میں لگا ہوا ہے, یہ وہ اس کا شعر ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں بزنس کرتا ہوں, میں بزنس نہیں کرتا. ہاں پہلے مرچنٹ نیوی میں تھا میں,
تو اس میں 9 کرتا، اس کا مجھے معاوضہ ملتا تھا جہاز چلانے کا، کیپٹن بن جاتا میں جہاز کا، تو وہ ایک مجھے معاوضہ ملتا، تو وہ میری نوکری، تو اس پہ سے مجھے پروفٹ دینا. لیکن اب جو میں کام کرتا ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے پچھلے 18-19 سے وقف رکھا ہے میں زندگی. تو ہر کام جو میں کر رہا ہوں تو میرا بھی تو گھر چلے گا نا. میرا وہ شعر ہے، لوگ دے نہ دیں وہ مگر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. لیکن یہ جو شعر ہے، یہ وہ شعر ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے، وہ فقیر جو فقیر فقراء پوچھا آپ نے، مہاجر فقراء، وہ ایمان میں ہجرت کر جاتے ہیں اور اس کاز کے اندر لگ جاتے ہیں. اب میرے سے ایک میں ہی تھوڑی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مولوی حضرات ہیں، وہ بھی بیچارے اسی کام میں لگے ہوئے، قرآن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. تو لوگ تو بڑے تراویح میں پڑھا رہے ہیں. اب تراویح میں کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں، آپ کو ویسے ہی دے دینے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں تراویح کی تنخواہ مانگ رہا ہے بھائی، وہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. بھائی آپ کو ویسے ہی دینا چاہیے، اس بیچارے کا گھر کیسے چلے گا؟ وہ اس کو دیں آپ. اس کا شعر ہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے. یا ویسے بھی جو اللہ رسول کے اس میں ملوث ہے کاؤس کے اندر، پروپیگیشن کے اندر، آپ کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، تو اس میں وہ فقراء مہاجر جو صرف اللہ کے کاؤس کے کام میں ملوث ہیں، جو اور کوئی کام نہیں کرتے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو وہ پہلے سے والذین تبعوا الدار والایمان، اور جو لوگ دائرے میں مائیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے اندر اور مائیگریٹ کر کے یہ سوچتے ہیں ہم ایسا کام کریں گے. ایک پہلے سے کر رہے ہیں، جیسے مجھے فرض کے 1300 کے کام کرتے ہوئے مجھے دیکھ کے کچھ لوگ دنیا میں متاثر ہو جائیں، انسپائر ہو جائیں کہ ہم بھی یہی کام کریں اللہ کے کام کے لیے. تو وہ مائیگریٹ کر کے زندگی میں اگر کریں تو ان کو بھی تو گھر چاہیے، ان کو بھی تو گھر چلائے گا، فائنینشیل کنڈیشن، تو وہ ان کو بھی آپ دیں، وہ صدقہ پہ زندگی گزاریں گے. وہ کام نہیں کریں گے، وہ یہی کام کے لیے اگر اپنے کو وقف کر دیں تو وہ مائیگریٹرز ہو گئے. ان کا بھی حق ہے، اور جو پہلے سے مائیگریٹڈ ہیں ایمان کے اندر ان کا بھی ہے، ان کو بھی صدقہ دیں گے. پھر ولد القربہ، ہر فیملی کے اندر رشتہ دار ہوتے ہیں. تو رشتہ دار وہ لوگ ہیں جو آپ کی اپنی فیملی میں جو غریب رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں، آپ معلوم کریں تو آپ اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دیں. وہ ان کا بھی ایک شعر ہے. بلکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ غریب رشتہ دار آ جائے تو باقاعدہ اس کو بری نگاہ سے دیکھا تھا، یہ آ گیا پھر مانگنے، جبکہ وہ اسی کا شعر ہے. مطلب آپ کو اللہ نے کروڑپتی بنایا ہے تو وہ بیسیکلی اپنا شعر لینا آیا ہے. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پہلے سے امانت رکھی ہوئی تھی، ہاں بھائی اٹھا کے دے دیں اس کو، خوشی سے دیں آپ. کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو برا لگے گا اس کی شکل. اور اگر آپ سمجھیں یہ اسی کا ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں، اسی کا شعر تھا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے ہی میرا نہیں تو وہ تو اس کو دے دے. ڈھونڈتا پھرے گا بھائی کوئی ہے لے لو، رشتہ دار نہیں تو پھر وہ اگر نہیں میں کوئی خاندان میں کسی ہے تو مجھے پہنچا دے، میں پہنچا دوں گا کسی رشتہ دار کو. اسی طرح رشتہ دار ہو گیا. اسی طرح یتیم، اس کا یتیم، اس کی فیملی میں اس کا ارد گرد کا یتیم، اس کی فیملی میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوگا، وہ اس کو دے دے. تو یتیم کلاس بھی ہے، اس کے تو یتامہ اس کا ہو گیا، رشتہ دار اس کا ہو گیا. تو اگر نہیں ہے تو یتیم آرفنیج ہیں، آرفنیجز ہیں، وہاں دے دے. اور مساکین وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ حالات کے اندر مسکین کی جمع مساکین ہے، سکنس ہے کہ ٹھہر گیا، اچھا خاصا کام کر رہا تھا، یہ اپنی زندگی گزار رہا تھا اور کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سک رہا تو وہ وقتی طور پہ ٹھہر گیا. اب اس کو پرابلم آ رہی تو وہ آپ سے آن کے سوال کر لیں تو آپ اس کو دے دیں کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آج کل جو حالات میں پھنسا کچھ تو مجھے تھوڑا، تو وہ آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، چیریٹی دے سکتے ہیں. تو یہ 8 کیٹیگری جو آپ نے سوال کیے ہیں کہ یہ 8 زمرے جو ہیں یہ دیے جا سکتے ہیں. اب ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، جیسے کہ میں انسٹیٹیوٹ ایسا کھول لوں کہ پورے 20 روپے آپ یہاں دے دیں تو میں یتامہ آپ کی اپنے ہمارے سینٹر کے ارد گرد کے جو لوگ یتیم ہیں جن کی فیملی میں، وہ مجھے بتا دیں، اپنا نام لکھا دیں. میں اب سمجھا رہا ہوں کہ سمجھا اللہ رسول کا تو آپ کو سمجھ آ گئی، جو ساری کتابیں بن رہی ہیں یہ سب بن رہا ہے. اب آیا کہ آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ ہم سب اب فرض کریے سارے آدمی پول ان کر رہے ہیں، اس میں سے جن کے یتیم ہیں وہ نام لکھا دیں. تو وہ پول ان پیسہ یتامہ کلاس میں نے ان کو دے دیا، یتیم انہی کے یتیم واپس ریٹرن ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے. پھر جیسے رشتہ دار سب کے ہیں، کوئی آپ نے مجھے پیسے دے 20، اس پہ سے پھر مجھ سے ہی مانگ لی کہ بھائی ہمارے رشتہ دار ہے، فلاں ضرورت مند ہے، آپ مجھ سے لے جائیں. تو وہ اس طرح ایک سسٹم میں ڈیولپ آگے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کروں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن ہاؤ مچ دا گروپ از انوالو ان دا سینٹر. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ایک جگہ پول کر دے، پھر وہی واپس مانگ لے اپنے رشتہ دار کا، فقیر کا، کہ ان کو مجھے دینا ہے. تو یہ یہاں بھی دیا سکتا ہے. یا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کو معاشرے میں پہلے کہتے تھے بیت المال. بیت المال ہوتا تھا ایک زمانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ وہاں دیا جاتا تھا، پھر وہاں سے وہ 8 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا. تو اب وہ یہاں کوئی کر نہیں رہا ہے. تو یہ اس طرح ہے.
السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی آواز کیسے؟ جی سوال یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن کیسے اور کسے دی جاتی ہے؟ جسٹیفیکیشن یعنی جسٹیفیکیشن کیسے کسے؟ اگر اللہ کو دی جاتی ہے. اللہ کو نہیں دے رہے بھائی, آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جس کو آپ نے پیسہ دیا اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے. ہاں اس کو جسٹیفائی کریں نا کہ بھائی میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں. کہنا ہے بھائی آپ ہی کا تھا, میرے پاس امانت تھی, میرا نہیں ہے. آپ مجھ پہ شکر بھی نہ کریں, شکر بھی نہ کریں, تھینک یو بھی نہ کہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ اس آدمی کو اس طرح دے رہے ہوتے جیسے کہ میں دے رہا ہوں تاکہ وہ آپ کی وہ کرے, تعریف کر دے یا کچھ کر دے. اگر آپ اس کو یہ ریلائز کرا دیں بھائی یہ آپ ہی کا ہے, یہ میرے پاس امانت ہے آپ کی, کیونکہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے یہ آپ اس کے میرے بزنس کے پروفٹ کے شیئر ہولڈر ہیں, یہ آپ کا شیئر ہے. تو اس طرح جب جسٹیفائی کریں گے تو اس کو بوجھ بھی نہیں, وہ آرام سے مانگ لیا کرے گا ان کے ہر مہینے. تو آپ آرام سے اس کو دے دیا کریں گے بھائی تمہارے شیئر اتنا نکلتا ہے, اس طرح سمجھیں آپ. لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے تو وہ آپ یہ چاہیں گے میری کچھ تھوڑی تعریف ہو کہ میں تجھے دے رہا ہوں, میرا اللہ نے کیا کیا ہے, جو اللہ نے جن کو برینز دیے ہیں, جن کو اللہ نے پیسے سے نوازا ہے, ان کو, ان غریبوں کو شیئر ہولڈر بنا دیا آپ کے بزنس کے اندر کہ یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ بیچارے غریب لوگ کچھ نہیں کریں گے, یہ آپ سے مانگیں گے لاؤ تم کرو, پوری زندگی محنتیں تم کرو, راتیں کالی تم کرو, ہمارا شیئر ہمیں دے دو. اس طرح دینا ہے آپ نے ان کو. یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے گی اگر آپ ان کو وضاحت کر دیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, نہیں میرا مقصد تھا جسٹیفیکیشن کا لفظ تو 40-45 دفعہ مطلب حکیم الصلاۃ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, تو وہ جو جسٹیفیکیشن ہم مطلب عمل بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جسٹیفائی بھی کریں, مطلب وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ اصل میں ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے, اس لیے اللہ نے اتنی دفعہ جسٹیفائی کروایا ہے انسان کے صلاۃ قائم کرو, زکوٰۃ دو, کیونکہ ہم جسٹیفائی ہی نہیں کرتے. ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پیسے دے رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے کیوں کر رہے ہیں. صلاۃ قائم کر رہے ہیں نہیں بتا رہے کیوں کر رہے ہیں. لوگ حج کرنے جا رہے ہیں نہیں بتا رہے کیوں کر رہے ہیں, بس جا رہے ہیں. ہر جسٹیفائی کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. بلکہ کوئی اگر پوچھ لے تو بلکہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھے جہاں اس کو ذرا معیوب سمجھاتا ہے مذہبی آدمی کو, تو وہاں چھپا بھی رہے, مذہب کو بھی چھپا لیا. تو جسٹیفائی تو کرتا ہی نہیں آدمی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. اور جب آیات کو سمجھنے کے بعد جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ڈر خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے بھی سبق سنا رہا ہے, عمل بھی کر رہا ہے اور جسٹیفائی بھی کر رہا ہے. تو جسٹیفائی وہ نہیں کرتا جو اس کو مانگتا بھی. اللہ نے کہا صلاۃ کا زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, جسٹیفائی کرو, جسٹیفائی کرو. اتنی دفعہ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو جسٹیفائی کریں. اور قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی میں آتا ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب مابوس کر دے ان میں رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, وہ تلاوت کرے گا تیری آیت, تیری آیت, ویعلمہم الکتاب, اور علم دے گا لوگوں کتاب کا, والحکمت, اور حکمت دے گا, ویزکیہم, اور وہ لوگوں کو جسٹیفائی کرے گا. یہ سب کرنے کے بعد یزکیہم, اور لوگوں کو تزکیہ کر دے گا, جس کو اردو میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے. زکوٰۃ تزکیہ کا مطلب جسٹیفائی کرے گا یا جواز دے گا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. وہ آیت تلاوت کر رہا ہے, کتاب کا اندر ہے, حکمت سے بات کر رہا ہے, اور لوگوں کی سوچیں, لوگوں کی باتیں یا خیالات جسٹیفائی کر دے گا, تزکیہ کر دے گا. جیسے اس بیٹی نے آن کے کہا کہ اتنا واضح ہے یہ سب, تو لوگ کیوں نہیں کر رہے. جسٹیفائی ہو گیا, ایک دم سب کلیئر ہو گئی بات. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فورتھ ڈیوٹی میں ہے کہ لوگوں کو وہ تزکیہ کر دے گا, جسٹیفائی کر دے گا. تو جسٹیفیکیشن ہم سب کو آیات کے ساتھ عمل کرنے کے بعد اس کو یہ بتائیں بھی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. عام طور پہ بتانے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو آیت شیئر ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بھی ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا بھی. اس لیے جسٹیفائی. میرا نام وقار ہے شیخ صاحب. جی جی. میرا سوال یہ کہ ہمارا جو رننگ بزنس سے جو پروفٹ آ رہا ہے تو اس پر تو ہم 20% دینا شروع کر دیتے ہیں, تو اب جو بیلنس رہ گیا ہے پیچھے اس کا کیا ہوگا, اور اگر وہ ایسڈ کی شکل میں ہے تو اس کا کیا کریں آپ؟ میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا تھا اپنے لیکچر میں بھی کہ آپ جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں, جو رننگ پروفٹ میں آ گئے تو آپ نے صحیح کرنا شروع کر دیا. اب آپ حساب لگائیں کہ آپ نے بزنس کتنے پیسے سے, کس زمانے میں کتنے اماؤنٹ تھا اس وقت, کتنا آپ کے پاس پیسہ تھا اس وقت, کس حساب سے آپ نے وہ چیز شروع کی تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ انویسٹمنٹ کی یا یہ میرے پاس پروفٹ تھا جس سے میں نے تو اس پروفٹ سے, اس پروفٹ پہ تو آپ نے جو پروفٹ تھا اس پہ آپ کو اس وقت 20 دینا تھا. اب اس پروفٹ سے اب اتنا بڑا ایسٹ بنا ہوا ہے تو اچھی اماؤنٹ بن گئی. اس اماؤنٹ پہ پھر آپ نے 20% نکالنا ہوا. اب اتنا اگر پھنس کے وہ کئی لاکھ بن جائے گا تو آپ ایک دم تو نہیں دے سکتے. تو پھر آپ کیا کریں کہ اپنے ذہن میں ایک فگر بنا لیں, اس کو انسٹالمنٹ کر لیں کہ بھائی اتنا اماؤنٹ میں نے نکال لیا اتنا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو آسانی کے لیے اس کو مہلت دی گئی ہے کہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے مہلت ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو وہ تو فیصلہ کر لے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے میرا, یہ میرا ربا تھا اور اس کو میں نے رکھا, ایسٹ بن گیا. اب میں اتنا اماؤنٹ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رننگ پروفٹ میں سے جو ہے وہ بجائے 20 روپے نکالے 30 روپے نکالنا شروع کر دے اس میں سے ملا کے.
سمجھ رہے میری بات؟ تو وہ آہستہ آہستہ اس پیسے کو آہستہ آہستہ بڑھا, یا اگر بہت صحیح زیادہ ہے تو ایک چھوٹی جائیداد بیچ دے, اس کو جسٹیفائی کر لے. تو وہ اٹ آل ڈپینڈس اپون اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ انوائرمنٹ. جو اس آدمی کا اپنا سلسلہ ہے وہ اپنا نکال سکتا ہے, اس کے حساب سے وہ اس کو کر سکتا ہے. اچھا شیخ صاحب, اگر وہ جیسے میں نے حساب لگایا کہ ہمارا وہ بن گیا 1 لاکھ روپے, یا تو اب وہ میں قسطوں میں دینا شروع کر دیا 20 روپے ہے نا, 1 لاکھ پہ 20,000 روپے بن گئے نا آپ کے. جی جی. تو اب 20,000 کو آپ نے قسط لگا دی اپنی زندگی جب تک میں زندہ ہوں, کہ اپنے رننگ پروفٹ ایکسٹرا پروفٹ میں سے بجائے 20 نکالنے کے 30 دینا شروع کر دیں, تو تھوڑا 10-10 کر کے دیتے جائیں آپ. اچھا, اگر اس ایسٹ کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے پھر؟ نہیں, وہ تو اب آپ نے نکال لیا, اب تھوڑی ہو رہا ہے. اچھا, اس کے اب وہ ایسٹ پھر آپ تو نہیں, وہ نہیں کر رہے, وہ بڑھنے کے بعد نہیں ہو رہی, وہ تو آپ نے ایک چیز کیلکولیٹ جو کر لیا تو وہ این آن ورڈز ہے. اب وہ کتنا بھی بڑھ جائے اس سے وہ نہیں ہو رہا, آپ تو اس لمحے سے کر رہے ہیں جہاں سے آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے. پہلا یہ کہ سورہ انفال کی 41ویں آیات میں, جس میں آپ نے بتایا کہ دوسرے میں ترجمے میں لکھا ہوا ہے مال غنیمت کا اور فوج کا ذکر ہے, تو کوئی اور ایسی ترجمہ ہے قرآن شریف کی جس نے کی ہو اس میں مال غنیمت اور فوج کا ذکر نہ ہو اور ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو؟ نہیں, کیا کہاں مال غنیمت اور فوج کہاں لکھی ہوئی ہے؟ 41ویں آیات میں سورہ انفال کی. مطلب جو نفع ہے, جسے ہم ابھی نفع ہے, لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے معاشرے میں, اس میں غنیمت کا انہوں نے بتایا. وہ کہتے ہیں بوٹی. جی ہاں, لوٹے ہوئے مال کی, یعنی کہ انہوں نے جو کہا ہے. تو کوئی ایسا ترجمہ قرآن شریف جس میں یہ چیز نہ ہو؟ میرے کو تو نہیں معلوم ہے, لیکن یہ مجھے معلوم ہے, سنیں کہ آپ ڈسٹریز کوئی بھی دنیا کی ڈسٹریز اٹھا لیں, ڈسٹریز تو میں نے نہیں بنائی نا, ڈسٹریز تو میں نے بنائی, 2 معنی لکھے ہوئے, بوٹی لوٹا ہوا مال اور منافع پروفٹ. تو اب آپ یہ دونوں میں سے کوئی بھی معنی یہاں ڈال کے دیکھ لیں کون سا صحیح لگ رہا ہے آپ کو. کیا وہ تو دیکھ لیا, جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن کوئی ایسی ہے جس میں صحیح لکھا ہو؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ تھا کہ ایک سیکنڈ پوری بات پوری کریں گے. دوسری چیز یہ کہ فوج جو آپ نے استعمال کیا لفظ فوج کا تھا نا؟ جی ہاں, فوج کا ذکر ہے اس میں, بیڑ اور فوج. جی, بیڑ کچھ جگہوں پر ہے, کچھ 1-2 میں نے ترجمے پڑھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں جمعان جو ہے نا, دیکھیں یہاں لکھا ہے یوم التقل جمعان, جب 2 فوجیں ملتی ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح ہو گئی, ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوں گے فیصلے میں, فوج کی فوج, افواج, فوج کی جمع افواج ہے. تو عربی میں فوج کی جمع افواج عربی میں, یہاں فوج نہیں لکھا ہوا ہے, یہاں جمع لکھا ہوا ہے. اور قرآن میں ایک آیت ہے الذی, سورہ الہمزہ 104, اس کی 2 آیتیں, الذی جمع مالا وعددہ, اور وہ شخص جمع کرتا ہے مال کو اور گنتا ہے, یہ ہے نا. اور 2 جمع جب ملتے ہیں, ایک پہلا جمع تھا اور اب اور ڈال رہا ہے بینک میں, اور جمع ہوگا, کمایا اور ڈال رہا پروفٹ, تو ایک جمع پہلے اور ایک جمع دوسرا, تو 2 جمع مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں جمعان ڈیول کا سیکھا ہے, 2 جمع جب ملتے ہیں, یوم التقل جمعان, 2 جمع جب ملتے ہیں, پہلا ایک جمع پونجی تھی اور ملایا اور پھر گن رہا بیٹھا ہوا, سمجھ رہے. تو قرآن مجید میں فوج کا جو ذکر ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فیہ افواجا, تو دیکھے کہ لوگ فیصلے میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج جمع. تو یہاں فوج نہیں لکھا ہوا عربی میں, یہ جو 2 جمع ملتے ہیں, جو میں نے آیات میں بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشورے کا صدقہ ہے اور ایک پروفٹ کا صدقہ ہے جو بستی والے کے لوگوں سے ملا ہے, تو 2 جمع ملتے رہتے ہیں, وہ ہے, یہی لکھا ہے وما انزلنا, اور جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان, اور ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر فرق کرنے والے دن جب 2 جمع ملتے ہیں. 2 فوجیں نہیں ملتی, فوجیں تو عربی میں افواج, فوج ہے, وہ ہوتا فوج سنگولر ہے, افواج یا فوجائن, یہ سمجھ, اس طرح کچھ عربی کا لفظ ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس آیات کے علاوہ قرآن شریف میں کوئی اور ایسی آیات ہے جس میں 5ویں حصے کا ذکر کیا گیا ہو؟ نہیں, قرآن یا پھر ہمارے جو 80% ہے اس کا 4 حصوں کا ذکر ہو؟ نہیں, قرآن مجید میں 20% جو لفظ ہے وہ ایک ہی آیت ہے یہ پورے قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے اس 20 کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیشت کا سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اندر لوگوں کو شیئر کرائے. اور نیچے جو میں نے آیت پڑھی تھی, کھاؤ اس میں سے جو غنم, یہ ہے نا, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, بس کھاؤ اس میں سے جو حلال غنم ہے اور طیب ہے, اچھا حلال والا غنم کھاؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برا غنم کون سا ہوگا؟
حرام غنیم کون سا ہوگا؟ نہیں، لوٹا ہوا مال وہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں لکھا ہے نا، دیکھیں سورہ انفال کی 69 میں کوئی آدمی اگر آپ سے کہے یہ نہیں ہے اس کے معنی، تو یہاں پوچھیں فَقُلُوا مِمَّا، پس کھاؤ اس میں سے، غنم تم پروفٹس میں سے، لوٹے ہوئے مال سے جو حلال اور طیب ہے. لوٹا ہوا مال جو حلال اور طیب ہے. تو آیت میں یہ تو اسی آیت میں نیچے پڑھی بھی تھی کہ اس کے معنی وہ جو پروفٹ ہے اس کو پروفٹ میں سے جو حلال ہے وہ 80 ہے، 20 آپ کو دوسروں کا ہے، تو وہ طیب ہو جائے گا. تو اگر آپ لوٹا ہوا مال یہاں رکھیں گے آیت میں، وہ کہیں میچ نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 20% ہم نکالتے ہیں جی، تو اس سال سے پہلے جیسا میں 2.5% نکالتا تھا یا تو وہ ہر سال پورے مال پہ نکالتا تھا. اب 20% جو نکالا ہے اس دفعہ نکال لیا تو اگلے سال بھی پورے ہی مال پہ نکالنا ہے یا صرف جو نفع ہوگا؟ جو نفع ہوگا. تو اس طریقے سے جو 20% ہے وہ کم نہیں ہو جائے گا نسبت آگے چل کے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، یہ آپ اکنامکس سے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھ کے مجھے بتائیے گا ایک دن کہ زیادہ وہ ہے یا یہ ہے. صحیح بات ہے. اس طریقے سے تو مطلب 2.5% بڑھ جائے گا آگے چل کے جیسے جیسے چلتا جائے گا. آپ اکنامکس اگر پروفٹ کم ہوتا گیا تو مجھے صحیح اس کا علم نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے جو آیت کا پتہ، میں نے اس کا بھی حساب نہیں لگایا، میں اکاؤنٹس میں کمزور ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسے تو کر کے مجھے بتائیے گا کیسے. اچھا، بینک میں جو پیسہ ہے جس پہ وہ ہمیں انٹرسٹ دیتے ہیں، جی. اب بینک کئی قسم کے بزنس کرتے ہیں، اس میں ان کے بارز بھی ہیں، کلبز بھی ہیں، ہوٹلز بھی ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ وہ کیا کر رہا ہے. اب ایسے بزنس بھی ہیں جو بیرون ممالک ان کے چل رہے ہیں، تو وہاں شراب وغیرہ کافی کچھ ہے، تو کیا اس پیسے کا پروفٹ لینا جائز ہے؟ اس سے آپ کا کیا کنسرن ہے؟ آپ تو اس سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کو اتنے پیسے پہ اتنے دے گا. وہ تھوڑی کہ میں اس پیسے کیا کروں گا، بتا رہا ہے آپ کو. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو بینک میں آپ جمع کرا رہے ہیں، میں اس کا آپ کو اس مہینے کا یہ انٹرسٹ یہ دوں گا. تو وہ جانے اس کا عمل ہے. آپ لوگ بھی لے رہے ہیں نا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ دے رہے ہیں، مطلب انٹرسٹ پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی شارٹ کر دیا تو اس کے اوپر بھی انٹرسٹ ہے. ہاں، تو وہ ڈیل میں آئے گی. اس سے آپ نے سودا کر لیا نا. جب سودا کر رہے تھے آپ تو اس سے بولا کمپاؤنڈ بھی انٹرسٹ لے کر نہیں دو گے تو اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ لے، تو آپ نے سودا کیوں کیا؟ ایک آپ یقین کریں، ایک سوال ایک صاحب نے مجھ سے کیا کہ ایک آدمی ہے، فرض کریے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی ضرورت میں اس کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. ایک سوال کیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ شاید سمجھ جائیں گے. اس نے کہا کہ بھائی 1 لاکھ روپے، اس آدمی نے کہا 1 لاکھ روپے میں جب دوں گا تمہیں جب مجھے تم 10,000 روپے مہینہ دو گے. تو کہنے دیکھیے شیخ صاحب یہ کوئی بات ہے، غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اور 10,000 روپے کا وہ ڈیل کر لیتا ہے. تو میں نے کہا ایسی ڈیل کیوں کر رہا ہے، وہ دے سکتا ہے واپس. کہتا ہے، میں نے کہا کہنے مجبور ہے، کیا کرے، مجبور ہے، 1 لاکھ کی ضرورت ضرور ہے اس کو، تو وہ لے لیتا ہے. تو اب میں نے کہا لے لیا اس نے، فرض کریے، اور 1 سال کا کانٹریکٹ تھا. 1 سال کے بعد وہ 10,000 روپے نہیں دے سکا. جی ڈبل ہو گیا. اب وہ آدمی پھنس گیا. تو کہنے دیکھیے جبھی تو اللہ تعالیٰ کا، میں نے دیکھیے کیا وہ پھنس گیا نا، تو اس کی گردن پھنس گئی. تو قرآن میں ایک آیت لکھی ہے جو جن کے پاس صدقہ جو دینا ہے وہ ایک رقاب بھی لوگ ہیں جن کی گردن پھنسی، وہ ایمان والا چھڑا دے اس کی. بھائی ایک آدمی پھنس گیا تھا غلطی سے، اس کو ضرورت مند تھا، پہلی بات تو اس کو جا کے 1 لاکھ روپے لینے چاہیے. اس کو جانا چاہیے تھا کسی ایمان والے کے پاس جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس سے جا کے اپنا شیئر مانگ لیتا، سوال کرتا اس سے. ماں تو اس کی انا آ گئی کہ میں زمین سے خود کھودوں گا، 1 لاکھ روپے سے بزنس کر لوں گا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب میرے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مانگنے کی اجازت دی ہے، سوال کرنے کا ہے، تم سوال کر لو. تو اگر وہ ضرورت مند ہے، مسکین ہے، ٹھہر گیا ہے، تو جا کے ایمان والے پیسے، ایک آدمی کے امیر کے پاس جائے جو بہت پیسے ہو، اس سے جا کے بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میرے حالات گھر کے حالات خراب ہیں، مجھے دو. وہ کہہ رہا میں نہیں دے رہا، السلام علیکم، وہ نہیں دے رہا، آگے بڑھ جائیے. اس کے تو جنگ اللہ کے ساتھ شروع ہو گئی. آپ دوسری جگہ چلے جائیے، تیسری جگہ چلے جائیے، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دلوا دے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا کیا اپنی گردن پھنسا لی. پھر وہ گردن پھنسا ہوا یہاں ہے، فرض کریے میرے پاس، اور میں سپوز ایمان والا ہوں، اللہ کی آیت پہ عمل کرتا ہوں، اور میرے پاس ہے پیسہ، تو میں اس کا، مجھ سے اللہ کہہ رہا ہے جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جس کو جرمانہ دینا ہے، وہ تم چھڑا دو اس کی. تو قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے. آپ کو یہ آیت معلوم ہے؟ یہ لکھے دیکھیں، آپ نے لکھے اپنے پاس، سورہ توبہ 9 اس کی 60 آیت ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلف قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک صدقہ خیرات ان فقراؤں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، اور اس صدقات خیرات کے اوپر جو عالمین کام کرنے والے ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دل جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے جو رقاب ہیں، غلامی میں ہیں، اور ان کے لیے جو غارمین ہیں، غارمین
جس کے معنی جن کو جرمانہ ادا کرنا ہے, جرمانہ ہے یعنی ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے, تو اب وہ آدمی پھنس گیا ہے تو آپ کے پاس آ گیا, تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو دے دو. اسی طرح قرضے والا آدمی, قرضہ نے آپ کو قرضہ دے دیا, تو اب آپ وہ نہیں دے سکا, انہوں نے سوال کیا تھا, تو آپ قرض حسنہ کر دیں اگر آپ کے پاس حیثیت اچھی ہے اور فائنینشیل اسٹیٹس ہے. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے ان کو تم چھڑا دو, جو حیثیت والے وہ صدقہ دے کے چھڑا دیں. آپ سمجھیں میری بات, غلام کو آزاد کرنے کو بھی کہا ہے قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہر سچویشن کے لیے اس کی ایک سچویشن رکھی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ 1 لاکھ پہ 10,000 روپے مانگ رہا ہے, وہ مجبور پھنس گیا, غلطی کر کے بیچارہ پھنس گیا. تو حیثیت والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی گردن چھڑاؤ, اس کا جرمانہ اس کو دینا ہے, چھڑوا دو. اس طرح بینک سے لون لے کے پھنس گیا, وہ اس کا بینک کرپسی ہو گئی اس کی اس بزنس میں, تو اگر آپ پیسے والے تو اس کے کچھ پیسے آپ دے دیں. تو ایمان والوں کو تو اللہ نے ایسا رکھا ہوا ہے جو پیسے والے لوگ ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح شیئر کرتے رہیں اس طرح کے صدقات وغیرہ میں. شیخ صاحب ہر سال سالانہ زکوٰۃ نکالتے تھے, جی اب یہ ہے کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ پروفٹ پر ہے نا, جو اس ٹائم کا ہے, یعنی کہ جو پہلے نکال لیا اس پر نہیں, جو نیکسٹ پروفٹ ہوگا اس پر ہے. نہیں, پہلے کا جو مطلب ابھی جیسا 1 لاکھ کا پروفٹ ہوا اس پہ 20,000 نکال لیا مثال کے طور پر, تو نیکسٹ جو 1 لاکھ ہوگا تو اس پر ہوگا, یہ 1 لاکھ پہ نہیں ہوگا جو ہمارے پاس پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اسی طریقے سے اب جیسا ہمارا بزنس ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں جو پروفٹ ہوتا ہے, ایک پروجیکٹ ہمارا 4 سے 8 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے کیا ہم جو ہمارا 20% ہے وہ بھی 4 سے 8 سال کے درمیان نکالیں گے جب نیٹ پروفٹ نکالیں گے, جب بھی یا سالانہ دیں گے؟ حساب کتاب کرتا ہے ہر بزنس مین, ہر آدمی کا اپنا ایک ہوتا ہے, کوئی جون میں کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی رمضان میں کرتا ہے, ہر ایک اپنا آپ کا کوئی اپنا حساب کتاب ہوگا. جب بھی آپ اپنے نیٹ پروفٹ کی کیلکولیشن سالانہ آڈٹ ہوتا ہے نا, کرتے نا, سالانہ ہوتا ہے, اس وقت کریں آپ, اس وقت کریں. ہاں, وہ میں نے کل آپ سے, گورنمنٹ کو جو ہم ٹیکس دیتے ہیں 35%, کیا وہ اس میں ڈیڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں اس کا, وہ اس سے ہٹ کرے, اس کو نکال کر جو پروفٹ بچے اس میں 20% اللہ کے راستے, وہ اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو 2.5% دیتا تھا اب 17.5% نہیں دیتا تھا, تو اس کے لیے کیا مطلب طریقہ کار ہے یا اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کا نکالیں گے, تو 2.5% کا آپ نکال لیں, کتنی آپ دے چکے ہیں, 17.5% آپ نے نہیں دیے, سال کا دیتے تھے, ان سب کو حساب کر کے نکالیں تو آپ کو نکل آئے گا کتنا آپ کے طرف باقی رہ گیا ہے. آپ سمجھیں, تو وہ آپ خود اپنا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. شیخ صاحب وعلیکم السلام. میرا نام یاسر ہے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 100 کا پروفٹ ہوتا ہے, صحیح ہے, سورہ انفال 41 میں 20 نکال دیتا ہوں, پھر اسی میں 69 آتا ہے کہ پھر کھاؤ اس میں سے جو اچھا حلال ہے, میں اس میں سے گولڈ لے لیتا ہوں 80 میں سے. سورہ محمد 36 اور 37 مطلب اس کا مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا 80 کا, میں نے اس میں سے گولڈ لے لیا ہے, اب اس پہ مجھے کیا دینا ہے, مطلب دوبارہ سے میں اپنا کیوں دیں گے آپ؟ کیونکہ گولڈ کی قیمت سیم نہیں ہے, ایک طرح سے میں نے بزنس اسٹارٹ کر دیا ہے, ہر سال اس میں انکریز ہو رہا ہے. نہیں, جب آپ نے لے لیا گولڈ جب تھوڑی دیں گے آپ, تو اس میں انکریز ہو رہا ہے, اور وہ میں نے اس پیسے سے لیا ہوا جس کا مجھے سوال نہیں ہے, مطلب اس کا مجھے جواب نہیں دینا. میں کب کہہ رہا ہوں سوال ہے, جب اس گولڈ کو آپ بیچیں گے تب پروفٹ ہوگا نا. گولڈ نہیں بیچ رہا میں, مطلب رکھا ہے, جب بیچوں جب پروفٹ ہوگا, جب ہوگا, جب تک لے کے بیٹھے رہے. صحیح, تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب, میرا نام عامر ہے. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں سیلریڈ پرسن ہوں اور میری سیلری اپروکسیمیٹلی اگر 1 لاکھ ہے, اپروکسیمیٹلی پتا ایسے ہی ہے, اور تو اس پہ کس طرح دیں گے اگر آفٹر مائی ایکسپینسز, مطلب مائی جائز ایکسپینسز, ناٹ کہ ایسے کوئی فضول خرچی ہو. ہاں, آفٹر دی ایکسپینسز واٹ یو سیو, what I per month, اس پہ دیں گے. Let's say کہ if I save like something like 50,000 or 20,000, سب آپ 50,000 سیو کریں تو 50,000 پہ دیں گے آپ, 50,000 پہ دیں گے, 1 لاکھ پہ نہیں دیں گے. 1 لاکھ تو آپ نے ارن کیا, پروفٹ تو 1 لاکھ ہوا. اب آپ کا گھر ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, جو بھی فیملی ہے وہ آپ نے خرچے کر دیے. اب آپ بیسک نیڈ ہے میری, ہاں جو بھی آپ کی نیڈ ہے, اب آپ نے رکھ دیا سیو کہ میں, وہ جو سیو جیسے کیا اس پہ دینا ہے آپ نے, وہ ہے پروفٹ آپ کا. پھر وہ جس میں جیسے بڑھتا جائے گا پھر اس پہ الگ سے دے دیں گے. ہاں, جب اگلے سال اگلے مہینے پھر آگے 1 لاکھ, پھر 50 پہ, پھر 50 پہ دے دیں, پھر اس پہ تو اس طرح دیتے جائیں گے آپ. اچھا, ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.